نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ کہ ایک آیات تلاوت کی میں نے، اس میں ایک لفظ ہے رب، یہ ایک آیات مبارک ہے رب العالمین، یعنی کہ عالم کا رب ہے۔ اور عربی گرامر میں رب کی معنی ہوتی ہے پالنے والا۔ ہمارا سب سے اچھا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا ٹاپک تو اصل ہے نظر کی پہچان اور نظر کا خاتمہ، مگر کچھ بات یہ ذہن نشین کر لے، عامل ہو، مولوی ہو، جو بھی ہو، کسی پر توقع رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی پر توکل رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ آئے گا تو یہ مال دے گا، اس کا علاج کروں گا تو یہ دے گا، کوئی کچھ نہیں دے گا، اللہ دے گا۔ جو اللہ دے گا وہ تمہارا ہے، جو مخلوق دے گا وہ لے گا واپس، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ بدلہ ہے۔ آج کل لوگ قربانی کے گوشت میں بدلہ رکھتے، اس نے دیا ہے تو میں دوں گا، اس نے شادی کا مجھے بتایا تو میں اپنی شادی میں اس کو بلاؤں گا۔ تو کیا ہوا؟ انسان جو دے رہا ہے وہ بدلے پہ دے رہا ہے، اللہ جب دیتا ہے وہ مانگتا نہیں دوبارہ۔ تو اللہ سے مانگا کرو، اللہ ہی پالنے والے، کسی اور کی طرف توکل نہیں کرو۔ اور یاد رکھے، ایک بہت بڑے بزرگ نے بتایا تھا کہ جب اللہ والے بزرگ، مولوی، امیروں کے گھر دربار پر اور بڑے بڑے عہدوں والوں کے دربار پر آپ کو ملے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ اور آج کل ہمیں دکھائے جا رہا ہے کہ آج کل لوگ زیادہ تر پائے جاتے ہیں وہاں جہاں پر مال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ مال ضروریات زندگی ہے، مگر زندگی کی نہیں ہے زندگی، ضروریات زندگی ہے، ضروری ہے زندگی کے لیے، مگر یہ نہیں ہے کہ پیسے کے لیے جینا۔ وہ کہتے ہیں نا، کھانے کے لیے جینا تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ اس طرح زندگی کا ہم نے نہیں بنا ہے کہ ہم کھانے کے لیے جیے، ہم جینے کے لیے کھائیں، کہ ہم کو پتہ ہے اگر میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا کمزور پڑوں گا، عبادت نہیں کر سکتا، تو اتنا کھاؤ کہ آپ عبادت کر پاؤ، ٹھیک ہے؟ حلال کا مال کمانا کوئی غلط نہیں ہے، مگر زیادہ توقع نہ رکھو۔ میرے جتنے شاگردین ہیں وہ اس چیز سے زیادہ توکل کسی انسان پہ تو بالکل نہیں رکھے۔ اللہ سے مانگے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا مانگو، کوئی حرج نہیں ہے۔ چلو ہم نظر بد کی طرف آتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ نظر دیوار کو، ایک پتھر کو توڑ سکتی ہے، بندے کو پہاڑ سے گرا سکتی ہے، مگر ایک جاندار بیل کو وہ سوکھا کر سکتی ہے۔ اور نظر کے بارے میں آتا ہے، بد نظر کے بارے میں اگر تقدیر کو کوئی چینج کر سکتا تھا، بدل سکتا تھا، وہ نظر بد ہوتا ہے، یعنی کہ اتنی تاثیر ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا کہ آپ جب جاؤ گے مصر، ایک دروازے میں داخل نہیں ہونا۔ 11 بچے تھے ان کے، کیونکہ اللہ کے حکم سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا، کیونکہ نظر ایک ایسی چیز ہے، حکم اللہ ہے کہ وہ لگتی ہے۔ الگ الگ دروازے سے جانا کہ لوگوں کی نظر نہ پڑے کہ ایسے خوبصورت نوجوان 11 آ رہے، اس پر نظر لگ جاتی ہے اس سے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ ہم کھینچیں گے بات کو، نظر پر ہی بات کریں گے۔ ہم نے کل بات کی تھی، دہرایا تھا نظر کے بارے میں۔ نظر کس چیز پر لگتی ہے؟ نظر ان تمام چیزوں پر لگتی ہے جو ہمارا سوچ ہو، لوہے سے لے کر، دیوار سے لے کر، پتھر سے لے کر، انسان سے لے کر، سب پر لگتی ہے۔ اور نظر آگے بات کریں گے کہ نظر کون لگاتا ہے۔ آیا اس طرح یہ باتیں جو پھیلائی جاتی ہے یہ حقیقت ہے کہ نظر، یہ فلاں شخص جو ہے نا اس کے یہ بد نظر لگاتا ہے، یہ نظر لگاتا ہے، اس سے دور رہو، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ تو بات کرتے ہیں اس پہ، اس حدیث سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا رہے تھے نہر میں، جب وہ باہر نکلے تو اس کا جسم مبارک اتنا پیارا تھا
جیسے آج کل کے باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا، ان میں جو پیارا جسم ہوتا ہے، نرم سا جسم، تو اس کا وہ تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور اس نے کہا کہ کیا جسم ہے، اس کے ساتھ ماشاءاللہ کچھ نہیں کہا، تو وہ بیمار ہو گئے۔ تو پھر ان کے بچوں نے انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا کہ یا رسول اللہ یہ بیمار ہے۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کو تو نظر لگی ہے۔ پھر اس صحابی، جس صحابی نے لگایا تھا نظر، اس کو بلایا۔ یہاں سے تشخیص بھی ثابت ہوتی ہے۔ جو شخص کہتے ہیں کہ تشخیص نہیں، تشخیص کی کوئی ترتیب نہیں ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، تو بھائی یہاں سے تشخیص بھی ثابت ہوتی ہے۔ حضور نے پہلے تشخیص لگائی، پھر مرض کا علاج بتایا، اس کو بلایا اور یہ الفاظ استعمال کیے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ اس کے ساتھ قتل کے الفاظ استعمال کیے۔ نظر اتنی بد چیز ہے، عرب کے یہاں جادو کچھ بھی نہیں، جنات کچھ بھی نہیں، وہ نظر سے بہت ڈرتے ہیں۔ وہ بولتے سب کچھ نظر ہے، نظر سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس صحابی کو یہ کہا کہ آپ اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو یعنی کہ اتنی بڑا چیز ہے نظر، ٹھیک ہے، نظر لگتا ہے۔ اب یہاں پر اگر اس بات سے، یہاں پر ایک صحابی بھی دیندار صحابی ہے، ٹھیک ہے، اللہ والا، تو ایک صحابی کی نظر دوسرے صحابی کو لگی، تو یہاں سے آپ اعوذ باللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحابی اعوذ باللہ، جسے آج کل ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ منوس ہے، جس کی نظر لگتی ہے وہ منوس ہے۔ نظر ہر انسان کی لگتی ہے، اس میں منوس کی بات نہیں ہے، یہ لوگوں نے پھیلائی ہوئی بات ہے۔ اس باتوں کا کوئی قیمت نہیں ہے، نہ کوئی اہمیت ہے کہ فلاں شخص کے پاس جو ہے نا نظر ہے، اس پر اس سے نظر لگتی ہے، نہیں، نظر ہر انسان کی لگتی ہے۔ اس لیے تو کلمات اللہ نے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ہمیں، اس لیے۔ اور یاد رکھے نظر انسان اپنے آپ کو خود بھی لگاتا ہے، کیونکہ جب ہم شیشے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں مسمون دعاؤں میں کیا ملتا ہے؟ اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ کیوں بتایا گیا کہ یہ پڑھا جائے؟ کیونکہ جب آپ اپنے چہرے کو دیکھتے ہو، کئی کبھار آپ کو اپنا چہرہ اچھا لگتا ہے، اپنا جسم اچھا لگتا ہے، آپ بولتے ہو یار میں تھوڑا سمارٹ ہو چکا ہوں، میں تھوڑا بہترین ہو چکا ہوں، خوبصورت ہو چکا ہوں، آپ کا نظر آپ پہ خود لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے حتیٰ کہ حضور نے اس کو بھی چھوڑا نہیں، بتایا اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ ان الفاظ کو پڑھا کرو کہ یہ اچھی شکل اور یہ خلقت جو میں دیکھ رہا ہوں، اس کو اللہ نے بنایا ہے کہ وہ نظر نہ لگے۔ اور پھر اس سے کہا کہ آپ نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا، ماشاءاللہ کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ اور اس کے بعد اس مرض کا علاج بھی بتایا۔ پہلے کیا کیا؟ یہ بتایا، تشخیص لگائی کہ آپ کا نظر لگی ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ وہ حضور تھے، اس کی بات الگ تھی، مگر جو حضور سے علم لینے والے ہیں، وہ علماء باطن جو ابھی تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے وہ ابھی بھی علم حاصل کر رہے، تو ان کو یہ علم عطا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے، تو ایک حدیث میں دوسری طرف ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ میرے امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہوں گے، جس کے انبیاء علیہ السلام کے، جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، ان کے دل پر بھی الہام اور القاء ہوتا تھا، اور میرے امت کے ایسے کچھ چنے ہوئے لوگ ہوں گے جن کے دل پر بھی الہام اور القاء ہوگا، جو میرے ولی ہوں گے، ابدال ہوں گے۔ تو بہرحال بات یہاں سے آپ معلوم کر لیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، تو الہام اور القاء جب انسان پر ہو گیا تو اور کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، جب الہام اور القاء ہو سکتا ہے، کشف موجود ہے، تو تشخیص تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ تشخیص تو آج کل بہت کم لوگ بتا دیتے، یوٹیوب پر دیکھو ہزاروں لوگ لگے ہوئے تشخیص کا طریقہ بتا دیتے۔ تو بہرحال تشخیص کا طریقہ بھی پہلے حضور نے تشخیص لگائی، اس کے بعد بتایا کہ کس نے لگایا ہے، اور دوسری بات پھر اس کا علاج بتایا نبوی طریقے سے۔ تو اب میں بتاؤں گا کہ نظر کی خاتمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے میں بتایا۔ اس کو بتایا کہ آپ اپنے غسل کا پانی اسے دے دو اور وہ نہائے، جب وہ نہایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آج کل ہمارے وقت میں تو اس طرح ہم نہیں کر سکتے، چلو ہم کو بار بار پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمیں نظر کس نے لگائی ہے،
تو اگر پتہ بھی چل جاتا ہے ہم ان کو کہیں کہ یار تم نے میرے کو نظر لگائی ہے، وہ لڑنے لگ جائے گا، کیونکہ ہمارے سماج میں اس کو منوس کہا جاتا ہے، اس لیے اگر اس میں نظر لگائی بھی ہو وہ کہے گا کہ نہیں لگائی ہے، کیا بول رہے ہو، لڑنے لگ جائے گا، تو اس لیے اب تو یہ ممکن ہے نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ پھر ایسا کریں، اپنے والدین کی وضو کا پانی لے لیں، اس سے نہائیں۔ جب آپ اپنے والدین کے وضو کا پانی لیں گے، اس سے نہائیں گے، آپ کا نظر ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں مسمون دعائیں جو پڑھتا ہے صبح شام کی، یہ خاص دعا، نیند سے اٹھتے ہوئے دعا، یہ جب انسان پڑھتا ہے اگر اس پر نظر لگی بھی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ علماء طلباء ان پر جو نظر لگتی ہے ان پر سب سے زیادہ لگتی ہے، مگر کلمات کے برکت سے وہ کٹتی جاتی ہے، ختم ہوتی جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ حضور نے یہ کلمات جو ضروری ارشاد فرمائے مسمون دعائیں، یہ ہمارے لیے مسمون دعائیں کا ہم کرتے نہیں۔ بیت الخلاء تک بتا دیا، کیوں؟ بیت الخلاء میں ایسی بلائیں بیٹھی ہوتی ہے جو وہ ایسے شخص کا انتظار کرتی ہے جس پر اپنا سایہ کر دے، جنات قسم کے مخلوق، اس لیے تو فرمایا کہ آپ بیت الخلاء میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو۔ ہر چیز کا دعا بتایا، اس لیے کہ آپ ان فساد اور ان چیزوں سے بچیں، تو اہتمام کریں مسمون دعاؤں کا۔ مسمون دعائیں کون ہے، کہاں لکھیے، اپنے مدرسے کے، اپنے مسجد کے عالم سے پوچھیں اور انہیں یاد کریں، انہیں پڑھا کریں، زندگی کی ضرورت ہے یہ تو ایک طریقہ ہو گیا نظر کو ختم کرنے کے لیے کہ آپ اپنے والدین کا وضو کا پانی لو۔ اب آپ کہو گے کہ اس سے تو ہم غسل کر نہیں سکتے، تو بھائی وہ پانی لو اور اس میں پانی ملا دو، اور پانی ملا دو، پھر اس سے نہا لینا، اس سے غسل کر لینا، آپ کا نظر اتر جائے گا۔ اب اکثرات لوگ نظر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پر، یہ پڑھو تو نظر ٹوٹ جائے گی، وہ پڑھو تو نظر ٹوٹ جائے گی۔ یہ طریقہ عوام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ امت کے لیے ہے، کیونکہ اس کی ایک یاد رکھے، یہ بات بڑے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اب مسمون دعائیں جو پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی زور اس پر آتا نہیں، کیونکہ حضور نے بتائی ہے۔ جو علاج حضور نے بتایا ہو وہ امت پر اس کو اجازت ہوتی ہے، اس کی کوئی اجازت لینی نہیں پڑتی اور نہ اس کا پھر زور آتا ہے۔ ان چیزوں کی جو اولیاء کرام نے، علماء کرام نے، امام نے نکالی ہو، وہ چیزیں جو ان کے طریقہ کار میں ہو، مجربات اولیاء ہو، ان کو جب آپ بغیر اجازت کے